तुम्हारे लिए अपनी जान तो क्या, मुर्तसिम की शादी मुझसे क्यों नहीं कर सकती? अपने खून की एक बूंद भी ना दूं। बंदूकों से खेलने की बजाय यूं और मुर्तसिम से मोहब्बत करती हूँ। अपनी अकल के दरवाजे खोलो। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज हम बताएंगे ड्रामा तेरे बिन के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में। आने वाले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर मीरब जो कि यहाँ पर मुर्तसिन को बोलते हैं कि मैंने आपसे शादी नहीं करनी है। तो यहाँ पर मियां अम्मा जो कि यहाँ पर मुर्तसिन और मीरब की शादी करवाना चाहता है, लेकिन इन दोनों की कम्बिनेशन नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ पर मीरब अपने वालिद साहब को बोलते हैं कि मुझे कराची ले चलो, यहाँ पर मैं नहीं रह सकती। लेकिन यहाँ पर जब मीरब को अपने वालिद साहब बोलते हैं कि मैं आपके वालिद साहब नहीं हूँ, तो मीरब इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता। और यहाँ पर वो अपने वालिद साहब को बोलते हैं कि आखिरकार आप मुझ में क्या कमी रहेगी जो आप में इस तरह बात कर रहे हो। तो वो गाड़ी लेकर के फिर बाहर चली जाती है और बाहर बहुत रश ड्राइविंग कर रही है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि मुर्तसिन उसके पीछे लगा होता है, लेकिन आखिरकार यहाँ पर मीरब का एक्सीडेंट हो जाता है। जब उसे अस्पताल में ले जाता है मुर्तसिन, जो यहाँ पर जब उनके वालिद साहब और घर वालों को पता चल जाता है, तो वो भागते भागते अस्पताल में आ जाता है और मीरब का हाल चाल पूछने के लिए। लेकिन यहाँ पर मीरब की यहाँ पर कंडीशन बहुत सख्त होती है। दूसरी तरफ हम यहाँ पर देखते हैं कि हीरा अपने नानी को यही बताते हैं कि आखिरकार मुझ में क्या कमी थी जो कि मीरब में है। आखिर मैं मुर्तसिन से मोहब्बत करती हूँ, लेकिन आखिरकार आप मीरब की शादी उससे क्यों करवाना चाहती हो, क्योंकि मीरब उससे किसके साथ शादी तो नहीं करती, लेकिन आप लोग आखिर ये क्यों कर रहे हों। और यहाँ पर मुर्तसिन भी यही हीरा को बताते हैं कि आखिरकार मैंने तो आपसे मोहब्बत ही नहीं की, तो आप किस मोहब्बत की बात कर रहे हो। मैं तो अपने वालिद साहब की बात मानने के लिए तैयार हुआ हूँ, लेकिन उसके साथ मैं मीरब के साथ शादी करूँगा। लेकिन यहाँ पर मीरब जब मुर्तसिन को यही बोलते हैं कि मुर्तसिन मैंने आपके साथ शादी नहीं करनी है, तो यहाँ पर मीरब को यही बताती है। लेकिन यहाँ पर मीरब भी बताते हैं कि मैंने तो आपको पहले भी बताया कि मैं किसी और की नहीं सुनती, मैं यहाँ पर पली बड़ी नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं आपको देखता हूँ कि यहाँ पर आखिरकार मेरे और आपकी शादी कौन करवाता है। तो मुर्तसिम भी उसे बार बार ये बताते हैं कि आप जाकर अपने घर वालों से पूछ लो, मैंने तो आपको शादी करने के लिए नहीं बोला है, लेकिन आपके घर वालों ने यहाँ पर मुझे बार बार यही बताते हैं कि यहाँ पर इसके साथ शादी कर लो। तो यहाँ पर मुझे मीरब भी बताती है कि हाँ मैंने भी आपसे शादी नहीं करनी है। दूसरी तरफ यहाँ पर हम देखते हैं कि वकास से पूछा जाता है कि आखिरकार ये आप क्या कर रहे हो। वकास अपनी बेटी को तो नहीं ले जा सकता, लेकिन आखिरकार वो भी एक मजबूर बाप होता है, क्योंकि वो यहाँ पर अपनी बेटी को बार बार इनकार करते हैं कि मैं आपका वालिद साहब नहीं हूँ। लेकिन आखिरकार वकास ने इस तरह क्यों की। यहाँ पर वकास ने जब ये इस तरह बात की, तो यहाँ पर इस बात को लेकर यहाँ पर घर में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है, क्योंकि मियां अम्मा जो कि बार बार मुर्तसिन और मीरब की शादी करवाना चाहती है। पता नहीं इसमें इसकी क्या मतलब ख्वाहिश होगी, क्योंकि यहाँ पर ये तो अपने दोनों खानदान को मिलाना चाहते हैं, लेकिन मीरब इस बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं होती, क्योंकि वो तो यही समझती है कि मैं किसी और लड़के से शादी करूँगा, लेकिन यहाँ पर मैं आपके साथ शादी नहीं कर सकता। मीरब अपने वालिद साहब को बोलती है कि मुझे कराची ले चलो, लेकिन आखिरकार मीरब जब कराची के लिए रवाना हो जाती है, तो उसके वालिद साहब उसे साफ इनकार करते हैं कि मैं आपको कराची नहीं ले जा सकता। मियां अम्मा जो भी बोलती है आप वही कर लो। तो यहाँ पर भी बोलते हैं कि मैंने तो आपसे ये एक्सपेक्टेशन नहीं की, लेकिन आखिरकार आप मेरे वालिद साहब होकर भी मेरे साथ इस तरह बात कर रहे हो। तो उसके नानी भी बोलते हैं कि मैंने तो आपका कभी बुरा नहीं चाहा। मीरब के साथ अगर मुर्तसिन के साथ अगर आपकी शादी होती है तो क्या होता है, लेकिन आखिरकार आपको मुर्तसिन भी इस तरह क्या दिखता है जो आप उसके साथ खुश नहीं हो। तो यहाँ पर वो साफ साफ बोलते हैं कि मुर्तसिन के ख़ानदान वाले मेरे मतलब ख्यालात एक दूसरे से नहीं मिलते, क्योंकि मुर्तसिन कुछ इस तरह का लड़का है कि वो किसी औरतों पर जुल्म और ये सब कुछ करता है, मैं इसी तरह बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ पर उसके नानी भी बोलते हैं कि वो आपके साथ इस तरह क्यों करेगा, आखिरकार वो मेरी पोती के साथ इस तरह क्यों करेगा। यहाँ पर उसके दादी मुर्तसिन के से मिलने के लिए आ जाता है। मुर्तसिन से ये बोलते हैं कि मैं तो आपको अपनी पोती दे रही हूँ, लेकिन आप इस तरह कर लो कि आप उसके डर में एक ही डर है कि वो मेरे साथ कुछ जुल्म करेगा। लेकिन आखिरकार मुर्तसिन भी बोलता है कि मैं इस तरह क्यों करूँगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक बार जरूर लाइक करें। अगर मेरे चैनल में नए हैं वो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज हम बताएंगे ड्रामा तेरे बिन के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में। आने वाले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर मीरब जो कि यहाँ पर मुर्तसिन को बोलते हैं कि मैंने आपसे शादी नहीं करनी है। तो यहाँ पर मियां अम्मा जो कि यहाँ पर मुर्तसिन और मीरब की शादी करवाना चाहता है, लेकिन इन दोनों की कम्बिनेशन नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ पर मीरब अपने वालिद साहब को बोलते हैं कि मुझे कराची ले चलो, यहाँ पर मैं नहीं रह सकती। लेकिन यहाँ पर जब मीरब को अपने वालिद साहब बोलते हैं कि मैं आपके वालिद साहब नहीं हूँ, तो मीरब इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता। और यहाँ पर वो अपने वालिद साहब को बोलते हैं कि आखिरकार आप मुझ में क्या कमी रहेगी जो आप में इस तरह बात कर रहे हो। तो वो गाड़ी लेकर के फिर बाहर चली जाती है और बाहर बहुत रश ड्राइविंग कर रही है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि मुर्तसिन उसके पीछे लगा होता है, लेकिन आखिरकार यहाँ पर मीरब का एक्सीडेंट हो जाता है। जब उसे अस्पताल में ले जाता है मुर्तसिन, जो यहाँ पर जब उनके वालिद साहब और घर वालों को पता चल जाता है, तो वो भागते भागते अस्पताल में आ जाता है और मीरब का हाल चाल पूछने के लिए। लेकिन यहाँ पर मीरब की यहाँ पर कंडीशन बहुत सख्त होती है। दूसरी तरफ हम यहाँ पर देखते हैं कि हीरा अपने नानी को यही बताते हैं कि आखिरकार मुझ में क्या कमी थी जो कि मीरब में है। आखिर मैं मुर्तसिन से मोहब्बत करती हूँ, लेकिन
لیکن آخرکار آپ میرب کی شادی اس سے کیوں کروانا چاہتی ہو؟ کیونکہ میرب اس سے کس کے ساتھ شادی تو نہیں کرتی، لیکن آپ لوگ آخر یہ کیوں کر رہے ہوں؟ اور یہاں پر مرتسم بھی یہی ہیرا کو بتاتے ہیں کہ آخرکار میں نے تو آپ سے محبت ہی نہیں کی، تو آپ کس محبت کی بات کر رہے ہو؟ میں تو اپنے والد صاحب کی بات ماننے کے لیے تیار ہوا ہوں، لیکن اس کے ساتھ میں میرب کے ساتھ شادی کروں گا۔ لیکن یہاں پر میرب جب مرتسم کو یہی بولتے ہیں کہ مرتسم میں نے آپ کے ساتھ شادی نہیں کرنی ہے، تو یہاں پر میرب کو یہی بتاتی ہے، لیکن یہاں پر میرب بھی بتاتے ہیں کہ میں نے تو آپ کو پہلے بھی بتایا کہ میں کسی اور کی نہیں سنتی، میں یہاں پر پلی بڑی نہیں ہوں، لیکن یہاں پر میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ یہاں پر آخرکار میرے اور آپ کی شادی کون کرواتا ہے۔ تو مرتسم بھی اسے بار بار یہ بتاتے ہیں کہ آپ جا کر اپنے گھر والوں سے پوچھ لو، میں نے تو آپ کو شادی کرنے کے لیے نہیں بولا ہے، لیکن آپ کے گھر والوں نے یہاں پر مجھے بار بار یہی بتاتے ہیں کہ یہاں پر اس کے ساتھ شادی کر لو۔ تو یہاں پر مجھے میرب بھی بتاتے ہیں کہ ہاں میں نے بھی آپ سے شادی نہیں کرنی ہے۔ دوسری طرف یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وقاص سے پوچھا جاتا ہے کہ آخرکار یہ آپ کیا کر رہے ہو؟ وقاص اپنی بیٹی کو تو نہیں لے جا سکتا، لیکن آخرکار وہ بھی ایک مجبور باپ ہوتا ہے، کیونکہ وہ یہاں پر اپنی بیٹی کو بار بار انکار کرتے ہیں کہ میں آپ کا والد صاحب نہیں ہوں۔ لیکن آخرکار وقاص نے اس طرح کیوں کی؟ یہاں پر وقاص نے جب یہ اس طرح بات کی تو یہاں پر اس بات کو لے کر یہاں پر گھر میں بہت بڑا جھگڑا ہوا ہے، کیونکہ میاں اماں جو کہ بار بار مرتسم اور میرب کی شادی کروانا چاہتی ہے، پتہ نہیں اس میں اس کی کیا خواہش ہوگی، کیونکہ یہاں پر یہ تو اپنے دونوں خاندان کو ملانا چاہتے ہیں، لیکن میرب اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ تو یہی سمجھتی ہے کہ میں کسی اور لڑکے سے شادی کروں گا، لیکن یہاں پر میں آپ کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا۔ میرب اپنے والد صاحب کو بولتی ہے کہ مجھے کراچی لے چلو، لیکن آخرکار میرب جب کراچی کے لیے روانہ ہو جاتی ہے تو اس کے والد صاحب اسے صاف انکار کرتے ہیں کہ میں آپ کو کراچی نہیں لے جا سکتا، میاں اماں جو بھی بولتی ہے آپ وہی کر لو۔ تو یہاں پر بھی بولتے ہیں کہ میں نے تو آپ سے یہ ایکسپیکٹیشن نہیں کی، لیکن آخرکار آپ میرے والد صاحب ہو کے بھی میرے ساتھ اس طرح بات کر رہے ہوں۔ تو اس کے نانی بھی بولتے ہیں کہ میں نے تو آپ کا کبھی برا نہیں چاہا، میرب کے ساتھ اگر مرتسم کے ساتھ اگر آپ کی شادی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، لیکن آخرکار آپ کو مرتسم بھی اس طرح کیا دکھتا ہے جو آپ اس کے ساتھ خوش نہیں ہو۔ تو یہاں پر وہ صاف صاف بولتے ہیں کہ مرتسم کے خاندان والے اور میرے خیالات ایک دوسرے سے نہیں ملتی، کیونکہ مرتسم کچھ اس طرح کا لڑکا ہے کہ وہ کسی عورتوں پر ظلم اور یہ سب کچھ کرتا ہے، میں اسی طرح برداشت نہیں کر سکتی۔ لیکن یہاں پر اس کے نانے بھی بولتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ اس طرح کیوں کرے گا، آخرکار وہ میری پوتی کے ساتھ اس طرح کیوں کرے گا۔ یہاں پر اس کے دادی مرتسم کے سے ملنے کے لیے آ جاتا ہے، مرتسم سے یہ بولتے ہیں کہ میں تو آپ کو اپنی پوتی دے رہی ہوں، لیکن آپ اس طرح کر لو کہ آپ اس کے ڈر میں ایک ہی ڈر ہے کہ وہ میرے ساتھ کچھ ظلم کرے گا، لیکن آخرکار مرتسم بھی بولتا ہے کہ میں اس طرح کیوں کروں گا۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز ایک بار ضرور لائک کریں، اگر میرا چینل میں نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بتائیں گے ڈرامہ تیرے بن کے نیکسٹ آنے والے ایپیسوڈ کے بارے میں۔ آنے والے ایپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے، کیونکہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر میرب جو کہ یہاں پر مرتسم کو بولتے ہیں کہ میں نے آپ سے شادی نہیں کرنی ہے، تو یہاں پر میاں اماں جو کہ یہاں پر مرتسم اور میرب کی شادی کروانا چاہتا ہے، لیکن ان دونوں کی کمبینیشن نہیں ملتی، کیونکہ یہاں پر میرب اپنے والد صاحب کو بولتے ہیں کہ مجھے کراچی لے چلو، یہاں پر میں نہیں رہ سکتی، لیکن یہاں پر جب میرب کو اپنے والد صاحب بولتے ہیں کہ میں آپ کے والد صاحب نہیں ہوں، تو میرب اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا، اور یہاں پر وہ اپنے والد صاحب کو بولتے ہیں کہ آخرکار آپ مجھ میں کیا کمی رہے گی جو آپ میں اس طرح بات کر رہے ہو۔ تو وہ گاڑی لے کر کہیں باہر چلی جاتی ہیں اور باہر بہت رش ڈرائیونگ کر رہی ہے، لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مرتسم اس کے پیچھے لگا ہوتا ہے، لیکن آخرکار یہاں پر میرب کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے جب اسے اسپتال میں لے جاتا ہے مرتسم۔ جو یہاں پر جب ان کے والد صاحب اور گھر والوں کو پتہ چل جاتا ہے تو وہ بھاگتے بھاگتے اسپتال میں آ جاتا ہے اور میرب کا حال چال پوچھنے کے لیے، لیکن یہاں پر میرب کی یہاں پر کنڈیشن بہت سخت ہوتی ہے۔ دوسری طرف ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ہیرا اپنے نانی کو یہی بتاتے ہیں کہ آخرکار مجھ میں کیا کمی تھی جو کہ میرب میں ہے، آخر میں مرتسم سے محبت کرتی ہوں، لیکن آخرکار آپ میرب کی شادی اس سے کیوں کروانا چاہتی ہو؟ کیونکہ میرب اس سے کس کے ساتھ شادی تو نہیں کرتی، لیکن آپ لوگ آخر یہ کیوں کر رہے ہوں؟ اور یہاں پر مرتسم بھی یہی ہیرا کو بتاتے ہیں کہ آخرکار میں نے تو آپ سے محبت ہی نہیں کی، تو آپ کس محبت کی بات کر رہے ہو؟ میں تو اپنے والد صاحب کی بات ماننے کے لیے تیار ہوا ہوں، لیکن اس کے ساتھ میں میرب کے ساتھ شادی کروں گا۔ لیکن یہاں پر میرب جب مرتسم کو یہی بولتے ہیں کہ مرتسم میں نے آپ کے ساتھ شادی نہیں کرنی ہے، تو یہاں پر میرب کو یہی بتاتی ہے، لیکن یہاں پر میرب بھی بتاتے ہیں کہ میں نے تو آپ کو پہلے بھی بتایا کہ میں کسی اور کی نہیں سنتی، میں یہاں پر پلی بڑی نہیں ہوں، لیکن یہاں پر میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ یہاں پر آخرکار میرے اور آپ کی شادی کون کرواتا ہے۔ تو مرتسم بھی اسے بار بار یہ بتاتے ہیں کہ آپ جا کر اپنے گھر والوں سے پوچھ لو، میں نے تو آپ کو شادی کرنے کے لیے نہیں بولا ہے، لیکن آپ کے گھر والوں نے یہاں پر مجھے بار بار یہی بتاتے ہیں کہ یہاں پر اس کے ساتھ شادی کر لو۔ تو یہاں پر مجھے میرب بھی بتاتے ہیں کہ ہاں میں نے بھی آپ سے شادی نہیں کرنی ہے۔ دوسری طرف یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وقاص سے پوچھا جاتا ہے کہ آخرکار یہ آپ کیا کر رہے ہو؟ وقاص اپنی بیٹی کو تو نہیں لے جا سکتا، لیکن آخرکار وہ بھی ایک مجبور باپ ہوتا ہے، کیونکہ وہ یہاں پر اپنی بیٹی کو بار بار انکار کرتے ہیں کہ میں آپ کا والد صاحب نہیں ہوں، لیکن آخرکار وقاص نے اس طرح کیوں کی؟ یہاں پر وقاص نے جب یہ اس طرح بات کی
تو یہاں پر اس بات کو لے کر یہاں پر گھر میں بہت بڑا جھگڑا ہوا ہے، کیونکہ میاں اماں جو کہ بار بار مرتسن اور میرب کی شادی کروانا چاہتی ہے۔ پتہ نہیں اس میں اس کی کیا مطلب خواہش ہوگی، کیونکہ یہاں پر یہ تو اپنے دونوں خاندان کو ملانا چاہتے ہیں، لیکن میرب اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ تو یہی سمجھتی ہے کہ میں کسی اور لڑکے سے شادی کروں گا، لیکن یہاں پر میں آپ کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا۔ میرب اپنے والد صاحب کو بولتی ہے کہ مجھے کراچی لے چلو، لیکن آخر کار میرب جب کراچی کے لیے روانہ ہو جاتی ہے تو اس کے والد صاحب اسے صاف انکار کرتے ہیں کہ میں آپ کو کراچی نہیں لے جا سکتا۔ میاں اماں جو بھی بولتی ہے آپ وہی کر لو، تو یہاں پر بھی بولتے ہیں کہ میں نے تو آپ سے یہ ایکسپیکٹیشن نہیں کی، لیکن آخر کار آپ میرے والد صاحب ہو کے بھی میرے ساتھ اس طرح بات کر رہے ہوں۔ تو اس کے نانی بھی بولتے ہیں کہ میں نے تو آپ کا کبھی برا نہیں چاہا، میرب کے ساتھ اگر مرتسن کے ساتھ اگر آپ کی شادی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، لیکن آخر کار آپ کو مرتسن میں اس طرح کیا دکھتا ہے جو آپ اس کے ساتھ خوش نہیں ہو۔ تو یہاں پر وہ صاف صاف بولتے ہیں کہ مرتسن کے خاندان والے میرے مطلب خیالات ایک دوسرے سے نہیں ملتی، کیونکہ مرتسن کچھ اس طرح کا لڑکا ہے کہ وہ کسی عورتوں پر ظلم اور یہ سب کچھ کرتا ہے، میں اسی طرح برداشت نہیں کر سکتی۔ لیکن یہاں پر اس کے نانی بھی بولتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ اس طرح کیوں کرے گا، آخر کار وہ میری پوتی کے ساتھ اس طرح کیوں کرے گا۔ یہاں پر اس کے دادی مرتسن کے سے ملنے کے لیے آ جاتا ہے، مرتسن سے یہ بولتے ہیں کہ میں تو آپ کو اپنی پوتی دے رہی ہوں، لیکن آپ اس طرح کر لو کہ آپ اس کے ڈر میں ایک ہی ڈر ہے کہ وہ میرے ساتھ کچھ ظلم کرے گا، لیکن آخر کار مرتسن بھی بولتا ہے کہ میں اس طرح کیوں کروں گا۔ دوست اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز ایک بار ضرور لائک کریں، اگر میرا چینل میں نئے ہیں وہ تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بتائیں گے ڈرامہ تیرے بن کے نیکسٹ آنے والے ایپیسوڈ کے بارے میں۔ آنے والے ایپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے، کیونکہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر میرب جو کہ یہاں پر مرتسن کو بولتے ہیں کہ میں نے آپ سے شادی نہیں کرنی ہے، تو یہاں پر میاں اماں جو کہ یہاں پر مرتسن اور میرب کی شادی کروانا چاہتا ہے، لیکن ان دونوں کی کمبینیشن نہیں ملتی، کیونکہ یہاں پر میرب اپنے والد صاحب کو بولتے ہیں کہ مجھے کراچی لے چلو، یہاں پر میں نہیں رہ سکتی، لیکن یہاں پر جب میرب کو اپنے والد صاحب بولتے ہیں کہ میں آپ کے والد صاحب نہیں ہوں، تو میرب اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا، اور یہاں پر وہ اپنے والد صاحب کو بولتے ہیں کہ آخر کار آپ مجھ میں کیا کمی رہے گی جو آپ میں اس طرح بات کر رہے ہو۔ تو وہ گاڑی لے کر پھر باہر چلی جاتی ہے اور باہر بہت رش ڈرائیونگ کر رہی ہے، لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مرتسن اس کے پیچھے لگا ہوتا ہے، لیکن آخر کار یہاں پر میرب کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے جب اسے اسپتال میں لے جاتا ہے مرتسن۔ جو یہاں پر جب ان کے والد صاحب اور گھر والوں کو پتہ چل جاتا ہے تو وہ بھاگتے بھاگتے اسپتال میں آ جاتا ہے اور میرب کا حال چال پوچھنے کے لیے، لیکن یہاں پر میرب کی یہاں پر کنڈیشن بہت سخت ہوتی ہے۔ دوسری طرف ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ہیرا اپنے نانی کو یہی بتاتے ہیں کہ آخر کار مجھ میں کیا کمی تھی جو کہ میرب میں ہے، آخر میں مرتسن سے محبت کرتی ہوں، لیکن آخر کار آپ میرب کی شادی اس سے کیوں کروانا چاہتی ہو، کیونکہ میرب اس سے کس کے ساتھ شادی تو نہیں کرتی، لیکن آپ لوگ آخر یہ کیوں کر رہے ہوں۔ اور یہاں پر مرتسن بھی یہی ہیرا کو بتاتے ہیں کہ آخر کار میں نے تو آپ سے محبت ہی نہیں کی، تو آپ کس محبت کی بات کر رہے ہو، میں تو اپنے والد صاحب کی بات ماننے کے لیے تیار ہوا ہوں، لیکن اس کے ساتھ میں میرب کے ساتھ شادی کروں گا۔ لیکن یہاں پر میرب جب مرتسن کو یہی بولتے ہیں کہ مرتسن میں نے آپ کے ساتھ شادی نہیں کرنی ہے، تو یہاں پر میرب کو یہی بتاتی ہے، لیکن یہاں پر میرب بھی بتاتے ہیں کہ میں نے تو آپ کو پہلے بھی بتایا کہ میں کسی اور کی نہیں سنتی، میں یہاں پر پلی بڑی نہیں ہوں، لیکن یہاں پر میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ یہاں پر آخر کار میرے اور آپ کی شادی کون کرواتا ہے۔ تو مرتسن بھی اسے بار بار یہ بتاتے ہیں کہ آپ جا کر اپنے گھر والوں سے پوچھ لو، میں نے تو آپ کو شادی کرنے کے لیے نہیں بولا ہے، لیکن آپ کے گھر والوں نے یہاں پر مجھے بار بار یہی بتاتے ہیں کہ یہاں پر اس کے ساتھ شادی کر لو۔ تو یہاں پر مجھے میرب بھی بتاتی ہے کہ ہاں میں نے بھی آپ سے شادی نہیں کرنی ہے۔ دوسری طرف یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وقاص سے پوچھا جاتا ہے کہ آخر کار یہ آپ کیا کر رہے ہو، وقاص اپنی بیٹی کو تو نہیں لے جا سکتا، لیکن آخر کار وہ بھی ایک مجبور باپ ہوتا ہے، کیونکہ وہ یہاں پر اپنی بیٹی کو بار بار انکار کرتے ہیں کہ میں آپ کا والد صاحب نہیں ہوں، لیکن آخر کار وقاص نے اس طرح کیوں کی۔ یہاں پر وقاص نے جب یہ اس طرح بات کی تو یہاں پر اس بات کو لے کر یہاں پر گھر میں بہت بڑا جھگڑا ہوا ہے، کیونکہ میاں اماں جو کہ بار بار مرتسن اور میرب کی شادی کروانا چاہتی ہے، پتہ نہیں اس میں اس کی کیا مطلب خواہش ہوگی، کیونکہ یہاں پر یہ تو اپنے دونوں خاندان کو ملانا چاہتے ہیں، لیکن میرب اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ تو یہی سمجھتی ہے کہ میں کسی اور لڑکے سے شادی کروں گا، لیکن یہاں پر میں آپ کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا۔ میرب اپنے والد صاحب کو بولتی ہے کہ مجھے کراچی لے چلو، لیکن آخر کار میرب جب کراچی کے لیے روانہ ہو جاتی ہے تو اس کے والد صاحب اسے صاف انکار کرتے ہیں کہ میں آپ کو کراچی نہیں لے جا سکتا، میاں اماں جو بھی بولتی ہے آپ وہی کر لو۔ تو یہاں پر بھی بولتے ہیں کہ میں نے تو آپ سے یہ ایکسپیکٹیشن نہیں کی، لیکن آخر کار آپ میرے والد صاحب ہو کے بھی میرے ساتھ اس طرح بات کر رہے ہوں۔ تو اس کے نانی بھی بولتے ہیں کہ میں نے تو آپ کا کبھی برا نہیں چاہا، میرب کے ساتھ اگر مرتسن کے ساتھ اگر آپ کی شادی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، لیکن آخر کار آپ کو مرتسن میں اس طرح کیا دکھتا ہے جو آپ اس کے ساتھ خوش نہیں ہو۔ تو یہاں پر وہ صاف صاف بولتے ہیں کہ مرتسن کے خاندان والے میرے مطلب خیالات ایک دوسرے سے نہیں ملتی، کیونکہ مرتسن کچھ اس طرح کا لڑکا ہے کہ وہ کسی عورتوں پر ظلم اور یہ سب کچھ کرتا ہے، میں اسی طرح برداشت نہیں کر سکتی، لیکن یہاں پر اس کے نانی بھی بولتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ اس طرح کیوں کرے گا، آخر کار وہ میری پوتی کے ساتھ اس طرح کیوں کرے گا۔
यहाँ पर उसके दादी मुर्तसिन के से मिलने के लिए आ जाता है। मुर्तसिन से ये बोलते हैं कि मैं तो आपको अपनी पोती दे रही हूँ, लेकिन आप इस तरह कर लो कि आप उसके डर में एक ही डर है कि वो मेरे साथ कुछ जुल्म करेगा। लेकिन आखिरकार मुर्तसिन भी बोलता है कि मैं इस तरह क्यों करूँगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक बार जरूर लाइक करें। अगर मेरे चैनल में नए हैं वो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज हम बताएंगे ड्रामा तेरे बिन के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में। आने वाले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर मीरब जो कि यहाँ पर मुर्तसिन को बोलते हैं कि मैंने आपसे शादी नहीं करनी है। तो यहाँ पर मियां अम्मा जो कि यहाँ पर मुर्तसिन और मीरब की शादी करवाना चाहता है, लेकिन इन दोनों की कम्बिनेशन नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ पर मीरब अपने वालिद साहब को बोलते हैं कि मुझे कराची ले चलो, यहाँ पर मैं नहीं रह सकती। लेकिन यहाँ पर जब मीरब को अपने वालिद साहब बोलते हैं कि मैं आपके वालिद साहब नहीं हूँ, तो मीरब इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता। और यहाँ पर वो अपने वालिद साहब को बोलते हैं कि आखिरकार आप मुझ में क्या कमी रहेगी जो आप मुझे इस तरह बात कर रहे हो। तो वो गाड़ी लेकर के फिर बाहर चली जाती है और बाहर बहुत रश ड्राइविंग कर रही है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि मुर्तसिन उसके पीछे लगा होता है। लेकिन आखिरकार यहाँ पर मीरब का एक्सीडेंट हो जाता है। जब उसे अस्पताल में ले जाता है मुर्तसिन, जो यहाँ पर जब उनके वालिद साहब और घर वालों को पता चल जाता है तो वो भागते भागते अस्पताल में आ जाता है और मीरब का हाल चाल पूछने के लिए। लेकिन यहाँ पर मीरब की यहाँ पर कंडीशन बहुत सख्त होती है। दूसरी तरफ हम यहाँ पर देखते हैं कि हीरा अपने नानी को यही बताते हैं कि आखिरकार मुझ में क्या कमी थी जो कि मीरब में है। आखिर मैं मुर्तसिन से मोहब्बत करती हूँ, लेकिन आखिरकार आप मीरब की शादी उससे क्यों करवाना चाहती हो, क्योंकि मीरब उससे किसके साथ शादी तो नहीं करती, लेकिन आप लोग आखिर ये क्यों कर रहे हों। और यहाँ पर मुर्तसिन भी यही हीरा को बताते हैं कि आखिरकार मैंने तो आपसे मोहब्बत ही नहीं की, तो आप किस मोहब्बत की बात कर रहे हो। मैं तो अपने वालिद साहब की बात मानने के लिए तैयार हुआ हूँ, लेकिन उसके साथ मैं मीरब के साथ शादी करूँगा। लेकिन यहाँ पर मीरब जब मुर्तसिन को यही बोलते हैं कि मुर्तसिन मैंने आपके साथ शादी नहीं करनी है, तो यहाँ पर मीरब को यही बताती है। लेकिन यहाँ पर मीरब भी बताते हैं कि मैंने तो आपको पहले भी बताया कि मैं किसी और की नहीं सुनती, मैं यहाँ पर पली बड़ी नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं आपको देखता हूँ कि यहाँ पर आखिरकार मेरे और आपकी शादी कौन करवाता है। तो मुर्तसिम भी उसे बार बार ये बताते हैं कि आप जाकर अपने घर वालों से पूछ लो, मैंने तो आपको शादी करने के लिए नहीं बोला है, लेकिन आपके घर वालों ने यहाँ पर मुझे बार बार यही बताते हैं कि यहाँ पर इसके साथ शादी कर लो। तो यहाँ पर मुझे मीरब भी बताती है कि हाँ मैंने भी आपसे शादी नहीं करनी है। दूसरी तरफ यहाँ पर हम देखते हैं कि वकास से पूछा जाता है कि आखिरकार ये आप क्या कर रहे हो। वकास अपनी बेटी को तो नहीं ले जा सकता, लेकिन आखिरकार वो भी एक मजबूर बाप होता है, क्योंकि वो यहाँ पर अपनी बेटी को बार बार इनकार करते हैं कि मैं आपका वालिद साहब नहीं हूँ। लेकिन आखिरकार वकास ने इस तरह क्यों की। यहाँ पर वकास ने जब ये इस तरह बात की तो यहाँ पर इस बात को लेकर यहाँ पर घर में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है, क्योंकि मियां अम्मा जो कि बार बार मुर्तसिन और मीरब की शादी करवाना चाहती है। पता नहीं इसमें इसकी क्या मतलब ख्वाहिश होगी, क्योंकि यहाँ पर ये तो अपने दोनों खानदान को मिलाना चाहते हैं, लेकिन मीरब इस बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं होती, क्योंकि वो तो यही समझती है कि मैं किसी और लड़के से शादी करूँगा, लेकिन यहाँ पर मैं आपके साथ शादी नहीं कर सकता। मीरब अपने वालिद साहब को बोलती है कि मुझे कराची ले चलो, लेकिन आखिरकार मीरब जब कराची के लिए रवाना हो जाती है तो उसके वालिद साहब उसे साफ इनकार करते हैं कि मैं आपको कराची नहीं ले जा सकता। मियां अम्मा जो भी बोलती है आप वही कर लो। तो यहाँ पर भी बोलते हैं कि मैंने तो आपसे ये एक्सपेक्टेशन नहीं की, लेकिन आखिरकार आप मेरे वालिद साहब होकर भी मेरे साथ इस तरह बात कर रहे हो। तो उसके नानी भी बोलते हैं कि मैंने तो आपका कभी बुरा नहीं चाहा। मीरब के साथ अगर मुर्तसिन के साथ अगर आपकी शादी होती है तो क्या होता है, लेकिन आखिरकार आपको मुर्तसिन भी इस तरह क्या दिखता है जो आप उसके साथ खुश नहीं हो। तो यहाँ पर वो साफ साफ बोलते हैं कि मुर्तसिन के ख़ानदान वाले मेरे मतलब ख्यालात एक दूसरे से नहीं मिलते, क्योंकि मुर्तसिन कुछ इस तरह का लड़का है कि वो किसी औरतों पर जुल्म और ये सब कुछ करता है, मैं इसी तरह बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ पर उसके नानी भी बोलते हैं कि वो आपके साथ इस तरह क्यों करेगा, आखिरकार वो मेरी पोती के साथ इस तरह क्यों करेगा। यहाँ पर उसके दादी मुर्तसिन के से मिलने के लिए आ जाता है। मुर्तसिन से ये बोलते हैं कि मैं तो आपको अपनी पोती दे रही हूँ, लेकिन आप इस तरह कर लो कि आप उसके डर में एक ही डर है कि वो मेरे साथ कुछ जुल्म करेगा। लेकिन आखिरकार मुर्तसिन भी बोलता है कि मैं इस तरह क्यों करूँगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक बार जरूर लाइक करें। अगर मेरे चैनल में नए हैं वो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज हम बताएंगे ड्रामा तेरे बिन के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में। आने वाले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर मीरब जो कि यहाँ पर मुर्तसिन को बोलते हैं कि मैंने आपसे शादी नहीं करनी है। तो यहाँ पर मियां अम्मा जो कि यहाँ पर मुर्तसिन और मीरब की शादी करवाना चाहता है, लेकिन इन दोनों की कम्बिनेशन नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ पर मीरब अपने वालिद साहब को बोलते हैं कि मुझे कराची ले चलो, यहाँ पर मैं नहीं रह सकती। लेकिन यहाँ पर जब मीरब को अपने वालिद साहब बोलते हैं कि मैं आपके वालिद साहब नहीं हूँ, तो मीरब इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता। और यहाँ पर वो अपने वालिद साहब को बोलते हैं कि आखिरकार आप मुझ में क्या कमी रहेगी जो आप मुझे इस तरह बात कर रहे हो।
تو وہ گاڑی لے کر کے پھر باہر چلی جاتی ہیں اور باہر بہت رش ڈرائیونگ کر رہی ہے، لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مرتسم اس کے پیچھے لگا ہوتا ہے، لیکن آخر کار یہاں پر میرب کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے جب اسے اسپتال میں لے جاتا ہے مرتسم، جو یہاں پر جب ان کے والد صاحب اور گھر والوں کو پتہ چل جاتا ہے تو وہ بھاگتے بھاگتے اسپتال میں آ جاتا ہے اور میرب کا حال چال پوچھنے کے لیے، لیکن یہاں پر میرب کی یہاں پر کنڈیشن بہت سخت ہوتی ہے۔ دوسری طرف ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ہیرا اپنے نانی کو یہی بتاتے ہیں کہ آخر کار مجھ میں کیا کمی تھی جو کہ میرب میں ہے، آخر میں مرتسم سے محبت کرتی ہوں، لیکن آخر کار آپ میرب کی شادی اس سے کیوں کروانا چاہتی ہو، کیونکہ میرب اس سے ساتھ شادی تو نہیں کرتی، لیکن آپ لوگ آخر یہ کیوں کر رہے ہوں۔ اور یہاں پر مرتسم بھی یہی ہیرا کو بتاتے ہیں کہ آخر کار میں نے تو آپ سے محبت ہی نہیں کی، تو آپ کس محبت کی بات کر رہے ہو، میں تو اپنے والد صاحب کی بات ماننے کے لیے تیار ہوا ہوں، لیکن اس کے ساتھ میں میرب کے ساتھ شادی کروں گا۔ لیکن یہاں پر میرب جب مرتسم کو یہی بولتے ہیں کہ مرتسم میں نے آپ کے ساتھ شادی نہیں کرنی ہے، تو یہاں پر میرب کو یہی بتاتی ہے، لیکن یہاں پر میرب بھی بتاتے ہیں کہ میں نے تو آپ کو پہلے بھی بتایا کہ میں کسی اور کی نہیں سنتی، میں یہاں پر پلی بڑی نہیں ہوں، لیکن یہاں پر میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ یہاں پر آخر کار میرے اور آپ کی شادی کون کرواتا ہے۔ تو مرتسم بھی اسے بار بار یہ بتاتے ہیں کہ آپ جا کر اپنے گھر والوں سے پوچھ لو، میں نے تو آپ کو شادی کرنے کے لیے نہیں بولا، لیکن آپ کے گھر والوں نے یہاں پر مجھے بار بار یہی بتاتے ہیں کہ یہاں پر اس کے ساتھ شادی کر لو۔ تو یہاں پر مجھے میرب بھی بتاتے ہیں کہ ہاں میں نے بھی آپ سے شادی نہیں کرنی ہے۔ دوسری طرف یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وقاص سے پوچھا جاتا ہے کہ آخر کار یہ آپ کیا کر رہے ہو، وقاص اپنی بیٹی کو تو نہیں لے جا سکتا، لیکن آخر کار وہ بھی ایک مجبور باپ ہوتا ہے، کیونکہ وہ یہاں پر اپنی بیٹی کو بار بار انکار کرتے ہیں کہ میں آپ کا والد صاحب نہیں ہوں، لیکن آخر کار وقاص نے اس طرح کیوں کی۔ یہاں پر وقاص نے جب یہ اس طرح بات کی تو یہاں پر اس بات کو لے کر یہاں پر گھر میں بہت بڑا جھگڑا ہوا ہے، کیونکہ میاں اماں جو کہ بار بار مرتسم اور میرب کی شادی کروانا چاہتی ہے، پتہ نہیں اس میں اس کی کیا خواہش ہوگی، کیونکہ یہاں پر یہ تو اپنے دونوں خاندان کو ملانا چاہتے ہیں، لیکن میرب اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ تو یہی سمجھتی ہے کہ میں کسی اور لڑکے سے شادی کروں گا، لیکن یہاں پر میں آپ کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا۔ میرب اپنے والد صاحب کو بولتی ہے کہ مجھے کراچی لے چلو، لیکن آخر کار میرب جب کراچی کے لیے روانہ ہو جاتی ہے تو اس کے والد صاحب اسے صاف انکار کرتے ہیں کہ میں آپ کو کراچی نہیں لے جا سکتا، میاں اماں جو بھی بولتی ہے آپ وہی کر لو۔ تو یہاں پر بھی بولتے ہیں کہ میں نے تو آپ سے یہ ایکسپیکٹیشن نہیں کی، لیکن آخر کار آپ میرے والد صاحب ہو کے بھی میرے ساتھ اس طرح بات کر رہے ہوں۔ تو اس کے نانی بھی بولتے ہیں کہ میں نے تو آپ کا کبھی برا نہیں چاہا، میرب کے ساتھ اگر مرتسم کے ساتھ اگر آپ کی شادی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، لیکن آخر کار آپ کو مرتسم اس طرح کیا دکھتا ہے جو آپ اس کے ساتھ خوش نہیں ہو۔ تو یہاں پر وہ صاف بولتے ہیں کہ مرتسم کے خاندان والے میرے خیالات ایک دوسرے سے نہیں ملتے، کیونکہ مرتسم کچھ اس طرح کا لڑکا ہے کہ وہ کسی عورتوں پر ظلم اور یہ سب کچھ کرتا ہے، میں اسی طرح برداشت نہیں کر سکتی۔ لیکن یہاں پر اس کے نانے بھی بولتے کہ وہ آپ کے ساتھ اس طرح کیوں کرے گا، آخر کار وہ میری پوتی کے ساتھ اس طرح کیوں کرے گا۔ یہاں پر اس کے دادی مرتسم کے سے ملنے کے لیے آ جاتا ہے، مرتسم سے یہ بولتے ہیں کہ میں تو آپ کو اپنی پوتی دے رہی ہوں، لیکن آپ اس طرح کر لو کہ آپ اس کے ڈر میں ایک ہی ڈر ہے کہ وہ میرے ساتھ کچھ ظلم کرے گا، لیکن آخر کار مرتسم بھی بولتا ہے کہ میں اس طرح کیوں کروں گا۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز ایک بار ضرور لائک کریں، اگر میرے چینل میں نئے ہیں وہ تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بتائیں گے ڈرامہ تیرے بن کے نیکسٹ آنے والے ایپیسوڈ کے بارے میں۔ آنے والے ایپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے، کیونکہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر میرب جو کہ یہاں پر مرتسم کو بولتے ہیں کہ میں نے آپ سے شادی نہیں کرنی ہے، تو یہاں پر میاں اماں جو کہ یہاں پر مرتسم اور میرب کی شادی کروانا چاہتا ہے، لیکن ان دونوں کی کمبینیشن نہیں ملتی، کیونکہ یہاں پر میرب اپنے والد صاحب کو بولتے ہیں کہ مجھے کراچی لے چلو، یہاں پر میں نہیں رہ سکتی، لیکن یہاں پر جب میرب کو اپنے والد صاحب بولتے ہیں کہ میں آپ کے والد صاحب نہیں ہوں، تو میرب اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا، اور یہاں پر وہ اپنے والد صاحب کو بولتے ہیں کہ آخر کار آپ مجھ میں کیا کمی رہے گی جو آپ میں اس طرح بات کر رہے ہو۔ تو وہ گاڑی لے کر کے پھر باہر چلی جاتی ہیں اور باہر بہت رش ڈرائیونگ کر رہی ہے، لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مرتسم اس کے پیچھے لگا ہوتا ہے، لیکن آخر کار یہاں پر میرب کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے جب اسے اسپتال میں لے جاتا ہے مرتسم، جو یہاں پر جب ان کے والد صاحب اور گھر والوں کو پتہ چل جاتا ہے تو وہ بھاگتے بھاگتے اسپتال میں آ جاتا ہے اور میرب کا حال چال پوچھنے کے لیے، لیکن یہاں پر میرب کی یہاں پر کنڈیشن بہت سخت ہوتی ہے۔ دوسری طرف ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ہیرا اپنے نانی کو یہی بتاتے ہیں کہ آخر کار مجھ میں کیا کمی تھی جو کہ میرب میں ہے، آخر میں مرتسم سے محبت کرتی ہوں، لیکن آخر کار آپ میرب کی شادی اس سے کیوں کروانا چاہتی ہو، کیونکہ میرب اس سے ساتھ شادی تو نہیں کرتی، لیکن آپ لوگ آخر یہ کیوں کر رہے ہوں۔ اور یہاں پر مرتسم بھی یہی ہیرا کو بتاتے ہیں کہ آخر کار میں نے تو آپ سے محبت ہی نہیں کی، تو آپ کس محبت کی بات کر رہے ہو، میں تو اپنے والد صاحب کی بات ماننے کے لیے تیار ہوا ہوں، لیکن اس کے ساتھ میں میرب کے ساتھ شادی کروں گا۔ لیکن یہاں پر میرب جب مرتسم کو یہی بولتے ہیں کہ مرتسم میں نے آپ کے ساتھ شادی نہیں کرنی ہے، تو یہاں پر میرب کو یہی بتاتی ہے، لیکن یہاں پر میرب بھی بتاتے ہیں کہ میں نے تو آپ کو پہلے بھی بتایا کہ میں کسی اور کی نہیں سنتی، میں یہاں پر پلی بڑی نہیں ہوں، لیکن یہاں پر میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ یہاں پر آخر کار میرے اور آپ کی شادی کون کرواتا ہے۔
تو مرتسم بھی اسے بار بار یہ بتاتے ہیں کہ آپ جا کر اپنے گھر والوں سے پوچھ لو، میں نے تو آپ کو شادی کرنے کے لیے نہیں بولا ہے، لیکن آپ کے گھر والوں نے یہاں پر مجھے بار بار یہی بتاتے ہیں کہ یہاں پر اس کے ساتھ شادی کر لو۔ تو یہاں پر مجھے میرا بھی بتاتے ہیں کہ ہاں میں نے بھی آپ سے شادی نہیں کرنی ہے۔ دوسری طرف یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وقاص سے پوچھا جاتا ہے کہ آخرکار یہ آپ کیا کر رہے ہو۔ وقاص اپنی بیٹی کو تو نہیں لے جا سکتا، لیکن آخرکار وہ بھی ایک مجبور باپ ہوتا ہے، کیونکہ وہ یہاں پر اپنی بیٹی کو بار بار انکار کرتے کہ میں آپ کا والد صاحب نہیں ہوں۔ لیکن آخرکار وقاص نے اس طرح کیوں کی؟ یہاں پر وقاص نے جب یہ اس طرح بات کی تو یہاں پر اس بات کو لے کر یہاں پر گھر میں بہت بڑا جھگڑا ہوا ہے، کیونکہ میاں اماں جو کہ بار بار مرتسن اور میرب کی شادی کروانا چاہتی ہے۔ پتہ نہیں اس میں اس کی کیا خواہش ہوگی، کیونکہ یہاں پر یہ تو اپنے دونوں خاندان کو ملانا چاہتے ہیں، لیکن میرب اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ تو یہی سمجھتی ہے کہ میں کسی اور لڑکے سے شادی کروں گا، لیکن یہاں پر میں آپ کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا۔ میرب اپنے والد صاحب کو بولتی ہے کہ مجھے کراچی لے چلو، لیکن آخرکار میرب جب کراچی کے لیے روانہ ہو جاتی ہے تو اس کے والد صاحب اسے صاف انکار کرتے ہیں کہ میں آپ کو کراچی نہیں لے جا سکتا۔ میاں اماں جو بھی بولتی ہے آپ وہی کر لو۔ تو یہاں پر بھی بولتے ہیں کہ میں نے تو آپ سے یہ ایکسپیکٹیشن نہیں کی، لیکن آخرکار آپ میرے والد صاحب ہو کے بھی میرے ساتھ اس طرح بات کر رہے ہوں۔ تو اس کے نانی بھی بولتے ہیں کہ میں نے تو آپ کا کبھی برا نہیں چاہا، میرب کے ساتھ اگر مرتسن کے ساتھ اگر آپ کی شادی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، لیکن آخرکار آپ کو مرتسن بھی اس طرح کیا دکھتا ہے جو آپ اس کے ساتھ خوش نہیں ہو۔ تو یہاں پر وہ صاف صاف بولتے ہیں کہ مرتسن کے خاندان والے اور میرے خیالات ایک دوسرے سے نہیں ملتے، کیونکہ مرتسن کچھ اس طرح کا لڑکا ہے کہ وہ کسی عورتوں پر ظلم اور یہ سب کچھ کرتا ہے، میں اسی طرح برداشت نہیں کر سکتی۔ لیکن یہاں پر اس کے نانے بھی بولتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ اس طرح کیوں کرے گا، آخرکار وہ میری پوتی کے ساتھ اس طرح کیوں کرے گا۔ یہاں پر اس کے دادی مرتسن کے سے ملنے کے لیے آ جاتا ہے، مرتسن سے یہ بولتے ہیں کہ میں تو آپ کو اپنی پوتی دے رہی ہوں، لیکن آپ اس طرح کر لو کہ آپ اس کے ڈر میں ایک ہی ڈر ہے کہ وہ میرے ساتھ کچھ ظلم کرے گا۔ لیکن آخرکار مرتسن بھی بولتا ہے کہ میں اس طرح کیوں کروں گا۔ دوست اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز ایک بار ضرور لائک کریں، اگر میرے چینل میں نئے ہیں وہ تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بتائیں گے ڈرامہ تیرے بن کے نیکسٹ آنے والے ایپیسوڈ کے بارے میں۔ آنے والے ایپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے، کیونکہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر میرب جو کہ یہاں پر مرتسن کو بولتے ہیں کہ میں نے آپ سے شادی نہیں کرنی ہے۔ تو یہاں پر میاں اماں جو کہ یہاں پر مرتسن اور میرب کی شادی کروانا چاہتا ہے، لیکن ان دونوں کی کمبینیشن نہیں ملتی، کیونکہ یہاں پر میرب اپنے والد صاحب کو بولتے ہیں کہ مجھے کراچی لے چلو، یہاں پر میں نہیں رہ سکتی۔ لیکن یہاں پر جب میرب کو اپنے والد صاحب بولتے ہیں کہ میں آپ کے والد صاحب نہیں ہوں، تو میرب اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا، اور یہاں پر وہ اپنے والد صاحب کو بولتے ہیں کہ آخرکار آپ مجھ میں کیا کمی رہے گی جو آپ میں اس طرح بات کر رہے ہو۔ تو وہ گاڑی لے کر کہیں باہر چلی جاتی ہیں اور باہر بہت رش ڈرائیونگ کر رہی ہے، لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مرتسن اس کے پیچھے لگا ہوتا ہے، لیکن آخرکار یہاں پر میرب کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ جب اسے اسپتال میں لے جاتا ہے مرتسن، جو یہاں پر جب ان کے والد صاحب اور گھر والوں کو پتہ چل جاتا ہے تو وہ بھاگتے بھاگتے اسپتال میں آ جاتا ہے اور میرب کا حال چال پوچھنے کے لیے، لیکن یہاں پر میرب کی یہاں پر کنڈیشن بہت سخت ہوتی ہے۔ دوسری طرف ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ہیرا اپنے نانی کو یہی بتاتے ہیں کہ آخرکار مجھ میں کیا کمی تھی جو کہ میرب میں ہے، آخر میں مرتسن سے محبت کرتی ہوں، لیکن آخرکار آپ میرب کی شادی اس سے کیوں کروانا چاہتی ہو، کیونکہ میرب اس سے ساتھ شادی تو نہیں کرتی، لیکن آپ لوگ آخر یہ کیوں کر رہے ہوں۔ اور یہاں پر مرتسن بھی یہی ہیرا کو بتاتے ہیں کہ آخرکار میں نے تو آپ سے محبت ہی نہیں کی، تو آپ کس محبت کی بات کر رہے ہو، میں تو اپنے والد صاحب کی بات ماننے کے لیے تیار ہوا ہوں، لیکن اس کے ساتھ میں میرب کے ساتھ شادی کروں گا۔ لیکن یہاں پر میرب جب مرتسن کو یہی بولتے ہیں کہ مرتسن میں نے آپ کے ساتھ شادی نہیں کرنی ہے، تو یہاں پر میرب کو یہی بتاتی ہے، لیکن یہاں پر میرب بھی بتاتے ہیں کہ میں نے تو آپ کو پہلے بھی بتایا کہ میں کسی اور کی نہیں سنتی، میں یہاں پر پلی بڑی نہیں ہوں، لیکن یہاں پر میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ یہاں پر آخرکار میرے اور آپ کی شادی کون کرواتا ہے۔ تو مرتسم بھی اسے بار بار یہ بتاتے ہیں کہ آپ جا کر اپنے گھر والوں سے پوچھ لو، میں نے تو آپ کو شادی کرنے کے لیے نہیں بولا ہے، لیکن آپ کے گھر والوں نے یہاں پر مجھے بار بار یہی بتاتے ہیں کہ یہاں پر اس کے ساتھ شادی کر لو۔ تو یہاں پر مجھے میرب بھی بتاتی ہے کہ ہاں میں نے بھی آپ سے شادی نہیں کرنی ہے۔ دوسری طرف یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وقاص سے پوچھا جاتا ہے کہ آخرکار یہ آپ کیا کر رہے ہو۔ وقاص اپنی بیٹی کو تو نہیں لے جا سکتا، لیکن آخرکار وہ بھی ایک مجبور باپ ہوتا ہے، کیونکہ وہ یہاں پر اپنی بیٹی کو بار بار انکار کرتے کہ میں آپ کا والد صاحب نہیں ہوں، لیکن آخرکار وقاص نے اس طرح کیوں کی؟ یہاں پر وقاص نے جب یہ اس طرح بات کی تو یہاں پر اس بات کو لے کر یہاں پر گھر میں بہت بڑا جھگڑا ہوا ہے، کیونکہ میاں اماں جو کہ بار بار مرتسن اور میرب کی شادی کروانا چاہتی ہے، پتہ نہیں اس میں اس کی کیا خواہش ہوگی، کیونکہ یہاں پر یہ تو اپنے دونوں خاندان کو ملانا چاہتے ہیں، لیکن میرب اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ تو یہی سمجھتی ہے کہ میں کسی اور لڑکے سے شادی کروں گا، لیکن یہاں پر میں آپ کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا۔ میرب اپنے والد صاحب کو بولتی ہے کہ مجھے کراچی لے چلو، لیکن آخرکار میرب جب کراچی کے لیے روانہ ہو جاتی ہے تو اس کے والد صاحب اسے صاف انکار کرتے ہیں کہ میں آپ کو کراچی نہیں لے جا سکتا۔ میاں اماں جو بھی بولتی ہے آپ وہی کر لو۔ تو یہاں پر بھی بولتے ہیں کہ میں نے تو آپ سے یہ ایکسپیکٹیشن نہیں کی، لیکن آخرکار آپ میرے والد صاحب ہو کے بھی میرے ساتھ اس طرح بات کر رہے ہوں۔ تو اس کے نانی بھی بولتے ہیں کہ میں نے تو آپ کا کبھی برا نہیں چاہا،
میرب کے ساتھ اگر مرتسم کے ساتھ اگر آپ کی شادی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، لیکن آخر کار آپ کو مرتسم اس طرح کیا دکھتا ہے جو آپ اس کے ساتھ خوش نہیں ہو۔ تو یہاں پر وہ صاف صاف بولتے ہیں کہ مرتسم کے خاندان والے اور میرے مطلب خیالات ایک دوسرے سے نہیں ملتے، کیونکہ مرتسم کچھ اس طرح کا لڑکا ہے کہ وہ کسی عورتوں پر ظلم اور یہ سب کچھ کرتا ہے، میں اسی طرح برداشت نہیں کر سکتی۔ لیکن یہاں پر اس کے نانے بھی بولتے کہ وہ آپ کے ساتھ اس طرح کیوں کرے گا، آخر کار وہ میری پوتی کے ساتھ اس طرح کیوں کرے گا۔ یہاں پر اس کے دادی مرتسم کے سے ملنے کے لیے آ جاتا ہے، مرتسم سے یہ بولتے ہیں کہ میں تو آپ کو اپنی پوتی دے رہی ہوں، لیکن آپ اس طرح کر لو کہ آپ اس کے ڈر میں ایک ہی ڈر ہے کہ وہ میرے ساتھ کچھ ظلم کرے گا۔ لیکن آخر کار مرتسم بھی بولتا ہے کہ میں اس طرح کیوں کروں گا۔ دوست اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز ایک بار ضرور لائک کریں، اگر میرے چینل میں نئے ہیں وہ تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بتائیں گے ڈرامہ تیرے بن کے نیکسٹ آنے والے ایپیسوڈ کے بارے میں۔ آنے والے ایپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے، کیونکہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر میرب جو کہ یہاں پر مرتسم کو بولتے ہیں کہ میں نے آپ سے شادی نہیں کرنی ہے، تو یہاں پر میاں اماں جو کہ یہاں پر مرتسم اور میرب کی شادی کروانا چاہتا ہے، لیکن ان دونوں کی کمبینیشن نہیں ملتی، کیونکہ یہاں پر میرب اپنے والد صاحب کو بولتے ہیں کہ مجھے کراچی لے چلو، یہاں پر میں نہیں رہ سکتی۔ لیکن یہاں پر جب میرب کو اپنے والد صاحب بولتے ہیں کہ میں آپ کے والد صاحب نہیں ہوں، تو میرب اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا، اور یہاں پر وہ اپنے والد صاحب کو بولتے ہیں کہ آخر کار آپ مجھ میں کیا کمی رہے گی جو آپ میں اس طرح بات کر رہے ہو۔ تو وہ گاڑی لے کر کہیں باہر چلی جاتی ہے اور باہر بہت رش ڈرائیونگ کر رہی ہے، لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مرتضی اس کے پیچھے لگا ہوتا ہے، لیکن آخر کار یہاں پر میرب کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ جب اسے اسپتال میں لے جاتا ہے مرتضی، جو یہاں پر جب ان کے والد صاحب اور گھر والوں کو پتہ چل جاتا ہے تو وہ بھاگتے بھاگتے اسپتال میں آ جاتا ہے اور میرب کا حال چال پوچھنے کے لیے، لیکن یہاں پر میرب کی یہاں پر کنڈیشن بہت سخت ہوتی ہے۔ دوسری طرف ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ہیرا اپنے نانی کو یہی بتاتے ہیں کہ آخر کار مجھ میں کیا کمی تھی جو کہ میرب میں ہے، آخر میں مرتضی سے محبت کرتی ہوں، لیکن آخر کار آپ میرب کی شادی اس سے کیوں کروانا چاہتی ہوں، کیونکہ میرب اس سے ساتھ شادی تو نہیں کرتی، لیکن آپ لوگ آخر یہ کیوں کر رہے ہوں۔ اور یہاں پر مرتسم بھی یہی ہیرا کو بتاتے ہیں کہ آخر کار میں نے تو آپ سے محبت ہی نہیں کی، تو آپ کس محبت کی بات کر رہے ہو، میں تو اپنے والد صاحب کی بات ماننے کے لیے تیار ہوا ہوں، لیکن اس کے ساتھ میں میرب کے ساتھ شادی کروں گا۔ لیکن یہاں پر میرب جب مرتسم کو یہی بولتے ہیں کہ مرتسم میں نے آپ کے ساتھ شادی نہیں کرنی ہے، تو یہاں پر میرب کو یہی بتاتی ہے، لیکن یہاں پر میرب بھی بتاتے ہیں کہ میں نے تو آپ کو پہلے بھی بتایا کہ میں کسی اور کی نہیں سنتی، میں یہاں پر پلی بڑی نہیں ہوں، لیکن یہاں پر میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ یہاں پر آخر کار میرے اور آپ کی شادی کون کرواتا ہے۔ تو مرتسم بھی اسے بار بار یہ بتاتے ہیں کہ آپ جا کر اپنے گھر والوں سے پوچھ لو، میں نے تو آپ کو شادی کرنے کے لیے نہیں بولا، لیکن آپ کے گھر والوں نے یہاں پر مجھے بار بار یہی بتاتے ہیں کہ یہاں پر اس کے ساتھ شادی کر لو۔ تو یہاں پر مجھے میرب بھی بتاتی ہے کہ ہاں میں نے بھی آپ سے شادی نہیں کرنی ہے۔ دوسری طرف یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وقاص سے پوچھا جاتا ہے کہ آخر کار یہ آپ کیا کر رہے ہو، وقاص اپنی بیٹی کو تو نہیں لے جا سکتا، لیکن آخر کار وہ بھی ایک مجبور باپ ہوتا ہے، کیونکہ وہ یہاں پر اپنی بیٹی کو بار بار انکار کرتے ہیں کہ میں آپ کا والد صاحب نہیں ہوں، لیکن آخر کار وقاص نے اس طرح کیوں کی۔ یہاں پر وقاص نے جب یہ اس طرح بات کی تو یہاں پر اس بات کو لے کر یہاں پر گھر میں بہت بڑا جھگڑا ہوا ہے، کیونکہ میاں اماں جو کہ بار بار مرتسم اور میرب کی شادی کروانا چاہتی ہے، پتہ نہیں اس میں اس کی کیا مطلب خواہش ہوگی، کیونکہ یہاں پر یہ تو اپنے دونوں خاندان کو ملانا چاہتے ہیں، لیکن میرب اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ تو یہی سمجھتی ہے کہ میں کسی اور لڑکے سے شادی کروں گا، لیکن یہاں پر میں آپ کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا۔ میرب اپنے والد صاحب کو بولتی ہے کہ مجھے کراچی لے چلو، لیکن آخر کار میرب جب کراچی کے لیے روانہ ہو جاتی ہے تو اس کے والد صاحب اسے صاف انکار کرتے ہیں کہ میں آپ کو کراچی نہیں لے جا سکتا، میاں اماں جو بھی بولتی ہے آپ وہی کر لو۔ تو یہاں پر بھی بولتے ہیں کہ میں نے تو آپ سے یہ ایکسپیکٹیشن نہیں کی، لیکن آخر کار آپ میرے والد صاحب ہو کے بھی میرے ساتھ اس طرح بات کر رہے ہوں۔ تو اس کے نانی بھی بولتے ہیں کہ میں نے تو آپ کا کبھی برا نہیں چاہا، میرب کے ساتھ اگر مرتسم کے ساتھ اگر آپ کی شادی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، لیکن آخر کار آپ کو مرتسم اس طرح کیا دکھتا ہے جو آپ اس کے ساتھ خوش نہیں ہو۔ تو یہاں پر وہ صاف صاف بولتے ہیں کہ مرتسم کے خاندان والے اور میرے مطلب خیالات ایک دوسرے سے نہیں ملتے، کیونکہ مرتسم کچھ اس طرح کا لڑکا ہے کہ وہ کسی عورتوں پر ظلم اور یہ سب کچھ کرتا ہے، میں اسی طرح برداشت نہیں کر سکتی۔ لیکن یہاں پر اس کے نانے بھی بولتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ اس طرح کیوں کرے گا، آخر کار وہ میری پوتی کے ساتھ اس طرح کیوں کرے گا۔ یہاں پر اس کے دادی مرتسم کے سے ملنے کے لیے آ جاتا ہے، مرتسم سے یہ بولتے ہیں کہ میں تو آپ کو اپنی پوتی دے رہی ہوں، لیکن آپ اس طرح کر لو کہ آپ اس کے ڈر میں ایک ہی ڈر ہے کہ وہ میرے ساتھ کچھ ظلم کرے گا، لیکن آخر کار مرتسم بھی بولتا ہے کہ میں اس طرح کیوں کروں گا۔ دوست اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز ایک بار ضرور لائک کریں، اگر میرے چینل میں نئے ہیں وہ تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔
अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बताएंगे ड्रामा तेरे बिन के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में। आने वाले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर मीरब जो कि यहाँ पर मुर्तसिन को बोलते हैं कि मैंने आपसे शादी नहीं करनी है, तो यहाँ पर मियां अम्मा जो कि यहाँ पर मुर्तसिन और मीरब की शादी करवाना चाहता है, लेकिन इन दोनों की कम्बिनेशन नहीं मिलती क्योंकि यहाँ पर मीरब अपने वालिद साहब को बोलते हैं कि मुझे कराची ले चलो, यहाँ पर मैं नहीं रह सकती। लेकिन यहाँ पर जब मीरब को अपने वालिद साहब बोलते हैं कि मैं आपके वालिद साहब नहीं हूँ, तो मीरब इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता और यहाँ पर वो अपने वालिद साहब को बोलते हैं कि आखिरकार आप मुझ में क्या कमी रहेगी जो आप में इस तरह बात कर रहे हो। तो वो गाड़ी लेकर के फिर बाहर चली जाती है और बाहर बहुत रश ड्राइविंग कर रही है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि मुर्तज़िन उसके पीछे लगा होता है। लेकिन आखिरकार यहाँ पर मीरब का एक्सीडेंट हो जाता है। जब उसे अस्पताल में ले जाता है मुर्तज़िन, जो यहाँ पर जब उनके वालिद साहब और घर वालों को पता चल जाता है तो वो भागते भागते अस्पताल में आ जाता है और मीरब का हाल चाल पूछने के लिए। लेकिन यहाँ पर मीरब की यहाँ पर कंडीशन बहुत सख्त होती है। दूसरी तरफ हम यहाँ पर देखते हैं कि हीरा अपने नानी को यही बताते हैं कि आखिरकार मुझ में क्या कमी थी जो कि मीरब में है। आखिर मैं मुर्तसिन से मोहब्बत करती हूँ, लेकिन आखिरकार आप मीरब की शादी उससे क्यों करवाना चाहती हो, क्योंकि मीरब उससे किसके साथ शादी तो नहीं करती, लेकिन आप लोग आखिर ये क्यों कर रहे हो। और यहाँ पर मुर्तसिन भी यही हीरा को बताते हैं कि आखिरकार मैंने तो आपसे मोहब्बत ही नहीं की, तो आप किस मोहब्बत की बात कर रहे हो। मैं तो अपने वालिद साहब की बात मानने के लिए तैयार हुआ हूँ, लेकिन उसके साथ मैं मीरब के साथ शादी करूँगा। लेकिन यहाँ पर मीरब जब मुर्तसिन को यही बोलते हैं कि मुर्तसिन मैंने आपके साथ शादी नहीं करनी है, तो यहाँ पर मीरब को यही बताती है। लेकिन यहाँ पर मीरब भी बताते हैं कि मैंने तो आपको पहले भी बताया कि मैं किसी और की नहीं सुनती, मैं यहाँ पर पली बड़ी नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं आपको देखता हूँ कि यहाँ पर आखिरकार मेरे और आपकी शादी कौन करवाता है। तो मुर्तसिम भी उसे बार बार ये बताते हैं कि आप जाकर अपने घर वालों से पूछ लो, मैंने तो आपको शादी करने के लिए नहीं बोला है, लेकिन आपके घर वालों ने यहाँ पर मुझे बार बार यही बताते हैं कि यहाँ पर इसके साथ शादी कर लो। तो यहाँ पर मुझे मीरब भी बताती है कि हाँ मैंने भी आपसे शादी नहीं करनी है। दूसरी तरफ यहाँ पर हम देखते हैं कि वकास से पूछा जाता है कि आखिरकार ये आप क्या कर रहे हो। वकास अपनी बेटी को तो नहीं ले जा सकता, लेकिन आखिरकार वो भी एक मजबूर बाप होता है क्योंकि वो यहाँ पर अपनी बेटी को बार बार इनकार करते हैं कि मैं आपका वालिद साहब नहीं हूँ। लेकिन आखिरकार वकास ने इस तरह क्यों की। यहाँ पर वकास ने जब ये इस तरह बात की तो यहाँ पर इस बात को लेकर यहाँ पर घर में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है क्योंकि मियां अम्मा जो कि बार बार मुर्तसिन और मीरब की शादी करवाना चाहती है। पता नहीं इसमें इसकी क्या मतलब ख्वाहिश होगी, क्योंकि यहाँ पर ये तो अपने दोनों खानदान को मिलाना चाहते हैं, लेकिन मीरब इस बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं होती क्योंकि वो तो यही समझती है कि मैं किसी और लड़के से शादी करूँगा, लेकिन यहाँ पर मैं आपके साथ शादी नहीं कर सकता। मीरब अपने वालिद साहब को बोलती है कि मुझे कराची ले चलो, लेकिन आखिरकार मीरब जब कराची के लिए रवाना हो जाती है तो उसके वालिद साहब उसे साफ इनकार करते हैं कि मैं आपको कराची नहीं ले जा सकता। मियां अम्मा जो भी बोलती है आप वही कर लो। तो यहाँ पर भी बोलते हैं कि मैंने तो आपसे ये एक्सपेक्टेशन नहीं की, लेकिन आखिरकार आप मेरे वालिद साहब होकर भी मेरे साथ इस तरह बात कर रहे हो। तो उसके नानी भी बोलते हैं कि मैंने तो आपका कभी बुरा नहीं चाहा। मीरब के साथ अगर मुर्तसिन के साथ अगर आपकी शादी होती है तो क्या होता है, लेकिन आखिरकार आपको मुर्तसिन भी इस तरह क्या दिखता है जो आप उसके साथ खुश नहीं हो। तो यहाँ पर वो साफ साफ बोलते हैं कि मुर्तसिन के ख़ानदान वाले मेरे मतलब ख्यालात एक दूसरे से नहीं मिलते, क्योंकि मुर्तसिन कुछ इस तरह का लड़का है कि वो किसी औरतों पर जुल्म और ये सब कुछ करता है, मैं इसी तरह बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ पर उसके नानी भी बोलते कि वो आपके साथ इस तरह क्यों करेगा, आखिरकार वो मेरी पोती के साथ इस तरह क्यों करेगा। यहाँ पर उसके दादी मुर्तसिन के से मिलने के लिए आ जाता है। मुर्तसिन से ये बोलते हैं कि मैं तो आपको अपनी पोती दे रही हूँ, लेकिन आप इस तरह कर लो कि आप उसके डर में एक ही डर है कि वो मेरे साथ कुछ जुल्म करेगा। लेकिन आखिरकार मुर्तसिन भी बोलता है कि मैं इस तरह क्यों करूँगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक बार जरूर लाइक करें। अगर मेरे चैनल में नए हैं वो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।